امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حقوق العباد کے معاملے میں ذرہ برابر بھی رعایت نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ ایک دفعہ شاہ غسان یعنی غسان کا بادشاہ جو کہ ابھی نیا مسلمان ہوا تھا، اور اس کے اسلام لانے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، کیونکہ اس کے اسلام لانے کی وجہ سے اس کی رعایا کے مسلمان ہونے کے امکانات روشن ہو گئے تھے۔ یہی شاہ غسان ایک دفعہ خانہ کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا کہ دوران طواف ایک اعرابی کا پاؤں اس کے کپڑوں پر آ جاتا ہے۔ شاہ غسان یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتا ہے اور اس اعرابی کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ مار دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس اعرابی کا ایک دانت نکل جاتا ہے۔ وہ اعرابی شکایت لے کر حضرت عمر کے پاس آتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شاہ غسان سے اس بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ اعتراف جرم کر لیتا ہے، اپنی غلطی مان لیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس اعرابی سے کہتے ہیں کہ تمہیں حق حاصل ہے، تم اس سے قصاص لے سکتے ہو، اس سے بدلہ لے سکتے ہو۔ جب شاہ غسان یہ سنتا ہے تو کہتا ہے کہ اس جیسا شخص مجھ جیسے بادشاہ کا مقابلہ کرے گا؟ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام نے تم دونوں کو برابر کر دیا ہے اور اب تمہیں قصاص تو دینا ہی پڑے گا۔ لہٰذا اس بادشاہ نے، شاہ غسان نے، ایک دن کی مہلت مانگی اور پھر کیا کرتا ہے کہ رات کے وقت وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور مرتد ہو گیا۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ غسان جیسے بادشاہ کی بھی ذرہ برابر پرواہ نہیں کی، اور حقوق العباد کے معاملے میں آپ کسی کی بھی ذرہ برابر رعایت نہیں فرمایا کرتے تھے، اور شاہ غسان کے واپس کفر میں لوٹ جانے کا اسلام کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوا۔ ہاں، اگر اس کی رعایت کر دیتے، شاہ غسان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایت کر دیتے، تو اس صورت میں اسلام کو نقصان پہنچ سکتا تھا، اور لوگ یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ معاذ اللہ اسلام کمزوروں کو طاقتوروں سے حقوق نہیں دلوا سکتا۔ اللہ رب العزت کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتیں ہوں، اور ان کے صدقے ہمارے والدین اور پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت ہو، آمین۔